والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے تقاضوں کے بارے میں بیان چل رہا تھا. ایمان کا چوتھا تقاضا بیان کیا گیا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان بوسیدہ یا ایمان میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. ان گناہوں میں سے 8 گناہ الحمدللہ پچھلے ہفتے بیان ہوئے. طعنہ دینا، لعنت اور ملامت کرنا، بد کلامی کرنا، چوری اور زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا، خیانت کرنا اور غصہ، یہ 8 چیزوں کے بارے میں بیان ہوا. اسی طریقے سے 9واں گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں فساد آ جاتا ہے، ایمان میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان بہت بوسیدہ اور کمزور ہو جاتا ہے. وہ ہے ظالم کا ساتھ دینا. کوئی معلوم ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ناحق ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ ظالم بادشاہ ہو یا خاندان کا کوئی فرد ہو یا دوست ہو. ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم پر کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ظلم پر ساتھ دینے کی یہ وعید ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان بالکل خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم يقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو شخص ظالم کے ساتھ چلے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، جو ظالم کا ساتھ دے، ظالم کے ساتھ چلے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو قوت پہنچانے کے لیے، اس کو طاقت پہنچانے کے لیے، اس کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا. اتنا خطرناک فتویٰ ہے. کوئی ظالم بادشاہ ہو، ظالم محلے کا فرد ہو، ظالم دوست ہو، ظالم رشتہ دار ہو، معلوم ہے کہ یہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ظلم کرنے والے ظالم کا کوئی ساتھ دے گا تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس سے ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فتویٰ دیا ڈائریکٹ کہ جو ظالم کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ چلے تاکہ اس کو تقویت پہنچے، اس کو طاقت آئے، تو وہ اسلام سے نکل گیا. ہاں، معلوم ہونا ضروری ہے، علم ہو، علم کے باوجود ساتھ دینا. علم نہیں ہے، بعض مرتبہ آدمی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق پر ہے تو انجانے میں اگر ساتھ دے دیا تو یہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کر، آج دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ظلم کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے، یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، رشتہ داری میں فرق آ جائے گا. یہ سوچ کر ہم ظالم کا ساتھ دے دیتے ہیں. نہیں، ظالم کا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں دینا چاہیے. اس
جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے، فرعون کو دیکھ لو، فرعون ظالم تھا، تو اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں غرق کیا؟ تو اس کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ظالم کا ساتھ دیا، یعنی فرعون ظالم تھا، اس کا ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئے، وہ ظالم جو فرعون ہے اس کا انہوں نے ساتھ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور اس کی قوم کو بھی غرق کر دیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ محمد ابن زید کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم محدث اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کو اکثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی، خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی ان کو۔ ایک مرتبہ اس زمانے میں جو ظالم بادشاہ تھا وہ اس کے پاس چلے گئے اور اس کے پاس جا کر تخت پر بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں صرف اتنے سے عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بند ہو گئی۔ ان کو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا بند ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور دور سے پہلے قریب سے زیارت ہوتی تھی اور ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، سلام کلام ہوتا تھا، لیکن اب صرف دور سے زیارت ہوئی۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، اب دور سے مجھے زیارت کروا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہماری زیارت بھی کرتے ہو اور ظالم کے تخت پر بھی بیٹھتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظالم کے ساتھ صرف اس کے تخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملی اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عمل، زیارت کا عمل بند کروا دیا۔ یہ تو اس لیے ایک عمل، ایک نوع گناہ کہ جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ظالم کا ساتھ دینا جان بوجھ کر۔ معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر بھی اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے ساتھ دیں، زبان سے ساتھ دیں، مال سے ساتھ دیں، اپنے جسم سے، کسی بھی عمل سے ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک گناہ ہے، یہ نوع گناہ۔ اسی طریقے سے 10واں گناہ ہے شراب، نشہ، جو ایمان کو خراب کرنے والا ہے، ایمان میں فساد اور گڑبڑی پیدا کرنے والا نوع عمل ہے۔ 10واں عمل ہے شراب پینا۔ اس کے بارے میں تو وہ جو حدیث ہے مشہور کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل ایک ساتھ ارشاد فرمائے کہ یہ عمل کرتے ہوئے آدمی مومن نہیں رہتا، اس میں شراب کا بھی تذکرہ ہے۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکہ ڈالتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی شراب بھی اتنا خطرناک، اتنا گندا اور اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ جب یہ آدمی شراب پیے گا کوئی مسلمان تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، ایک طرف کھڑا ہو جائے گا۔ جب تک وہ نشے کی حالت میں ہے ایمان سے اس کا دل خالی ہے۔ اب اندازہ لگائے نشہ انسان کا کبھی 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے تک نشہ چلتا ہے، تو اتنی دیر تک اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ نہ کرے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نشے میں ہی ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ نشے میں ہی ان کی موت ہو جاتی ہے، نشے میں ہی وہ مر جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کتنی بری موت ہے یہ۔ تو اس لیے یہ ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا ہے کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت تو مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ نشہ اتنا گندا عمل ہے۔ یاد رکھیں نشہ کسی بھی چیز سے کیا جائے، پہلے زمانے میں صرف پی کر نشہ ہوتا تھا، انگور اور شہد اور کھجور یا جو، اناج، ان سے پہلے زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی اور نشہ کیا جاتا تھا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے تو اب صرف وہی شراب نہیں ہے، اب سونگھ کر بھی نشہ ہوتا ہے، اب کھا کر بھی نشہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی قسم کے نشے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، چاہے سونگھ کر یا کھا کر یا پی کر،
کسی بھی چیز سے نشہ پیدا ہو تو وہ شراب کے حکم میں ہے، وہ حرام ہے. اس نشے کے وقت آدمی کے اندر ایمان نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اصول دیا ہے. یہ کوئی عالم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود صحیح حدیث میں فرمایا. ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. کل مسکر خمر وکل خمر حرام. ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز، دیکھیے کیا لفظ استعمال کیا، ہر مسکر یعنی نشہ پیدا کرنے والی چیز. اب کوئی بھی ہو، سونگھ کر، کھا کر یا پی کر، کسی بھی چیز کے ذریعے نشہ پیدا ہو تو وہ شراب خمر کے حکم میں ہے اور وہ حرام ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. آج کل یہ نوجوانوں میں، بچوں میں 10 12 سال 15 سال ہمارے علاقوں میں اللہ معاف کرے بہت عام ہو چکا ہے اور بڑی خطرناک گندی بیماری. بٹن کھا کر، کوئی گولی کھا کر، کوئی چیز سونگھ کر، پیٹرول اور فلاں چیزیں نشہ کر رہے ہیں بچے، اور پھر کیسی کیسی گھناؤنی حرکتیں کر رہے ہیں، کیسی کیسی غلط حرکتیں ان سے صادر ہو رہی ہیں، قتل بھی ہو جا رہا ہے. تو یاد رکھیں، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کسی بھی طرح کی ہو، چاہے سونگھنے والی ہو، کھانے والی ہو، پینے والی، ہر قسم کی چیز وہ شراب کے حکم میں ہے اور وہ حرام ہے. جب بھی جس قسم کا بھی آدمی نشہ کرے گا اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہے گا. تو ایک تو وعید اس پر یہ ہے، ایک تو وعید نشہ کرنے والے پر یہ ہے کہ جب وہ نشہ کرے گا اس وقت ایمان دل سے نکل جائے گا. یہی کتنی خطرناک چیز ہے. پھر دوسرے، شراب پینے والے پر لعنت، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے. بلکہ شراب ایسا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. جو جس قسم کی بھی سپورٹ کرے، جس قسم کی بھی مدد کرے شراب میں، تھوڑی سی بھی مدد، تو وہ بھی لعنت والا عمل ہے اور وہ بھی حرام ہے. شراب میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کی جا سکتی، کسی بھی قسم کا تعاون کرنا. ان پر 10 لوگوں پر لعنت آئی ہے شراب کے بارے میں. تو ایک تو نشہ کرتے وقت آدمی کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے، دوسرے لعنت پڑتی ہے یعنی اللہ کے رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. دوسری وعید نشہ کرنے پر. تیسری وعید، جو بار بار نشہ کرتا ہے، نشے کا عادی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کتنی حدیثوں میں ہے. اس میں سے ایک مدمن الخمر، شراب کا عادی، بار بار نشہ کرنے والا، بار بار نشہ کرنے والا، روزانہ جس کی عادت ہے نشہ کرنے کی، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اس میں سے ایک مدمن الخمر، نشے کا عادی، شراب کا عادی شخص، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنی سخت لعنت، اتنی سخت وعید آئی ہے اس پر، نشہ کرنے پر، کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. پھر یہ جب شراب پینے والے جہنم میں جائیں گے، اس کے پہلے بھی حدیث سے بیان کیا گیا تھا کہ شرابی جب جہنم میں جائے گا تو جو دنیا میں شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو جہنم میں نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے گا. جہنم میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر غوطہ. صحابہ نے پوچھا وما نہر الغوطہ، اللہ کے رسول یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہر یجری من فروج المومسات، وہ نہر ہے جو زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے بہتی ہے، وہ نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا جہنم میں. اتنا غلیظ پانی جو زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے نکلے گا. زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے جو پانی نکلے گا، نہر نکلے گی، اس کا پانی ان نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا. تو اس لیے نشہ کرنا، شراب پینا، یہ بھی اتنا گندا اور اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. ایمان دل سے نکل جائے گا، اللہ کی لعنت پڑے گی، ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. پھر ایک اور وعید، ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، رمضان میں بھی نہیں ہوتی اور جاگنے والی بڑی بڑی راتوں میں بھی نہیں ہوتی. جو شراب کا نشے کا عادی ہو، جو نشے کا عادی شخص ہے، اس کی بخشش شب برات میں، شب قدر میں، رمضان، ایسی مہینوں میں اور ایسی مبارک گھڑیوں میں، ایسی مبارک راتوں میں نشہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے اس کی. اتنا خطرناک عمل ہے.
تو اس لیے ایمان کو خراب کرنے والا یہ 10واں عمل ہے نشہ کرنا، شراب پینا. کسی بھی قسم کا نشہ کیا جائے اس سے بچانا چاہیے. خود بھی بچیں، گھر والوں کو بچائیں، خاندان والوں کو بچائیں، اپنے محلے والوں کو بچائیں، جہاں تک اپنی طاقت ہے وہاں تک بچائیں. اس عمل سے دیکھیں بچے کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی کبھی اپنے کام سے چھٹی لے لیا کریں. کبھی کبھی اپنے کام سے، روزانہ کام پہ جانا کیا ضروری ہے؟ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار چھپ کر کام سے چھٹی کرے، بچوں کو معلوم نہ ہو، اور بچوں کی دوستیاں تلاش کریں کہ میرا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے. ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ بچوں پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں جب بہت بڑی خرابی سامنے آتی ہے تو سر پیٹتے ہیں. بچوں کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، یہ کبھی کبھی چھپ کر دیکھا کریں کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ رہتے ہیں. کہیں یہ نشہ کرنے والے اور غنڈے قسم کے لوگ اور فسادی لوگ اور بے نمازی اور معاشرے میں انتہائی گھٹیا لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہتے. ان پر نظر رکھنا ضروری ہے. یہ اولاد پر نظر رکھیں، اولاد کی دوستیوں پر، اولاد کا وقت کہاں، خالی وقت ان کا کدھر گزرتا ہے، یہ ہر ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں بچہ کس کے ساتھ چلے گیا، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ. آہستہ آہستہ وہ بری صحبتوں میں، بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے. جب وہ عادتیں پکی ہوتی ہے، جب باپ کے سامنے راز کھلتا ہے، جب تک وہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اگر ہر مہینے 15 دن میں چیک کیا جائے، چھپ چھپ کر انہیں تلاش کیا جائے، تو شروع میں ہی اگر گندی عادت لگ بھی رہی ہے تو شروع میں بریک لگ جائے گا. شروع میں ان کی اصلاح، ان کو روکنا آسان ہوگا. لیکن جب سالوں ہو جائیں گے برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، بری عادتیں کرتے ہوئے ان کو سالوں گزر جائیں گے، پھر ہم روکنا چاہیں گے تو وہ بچے نہیں رکیں گے، الٹا ہمارے باغی ہو جائیں گے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نگاہ رکھیں. تو یہ 10واں عمل ہے، 10واں گناہ یہ بتایا گیا جو ایمان کو خراب کرتا ہے، یہ نشہ کرنا. 11واں گناہ بند کرو تو لے. 11واں گناہ جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے وہ جھوٹ. یہ جھوٹ، یہ 11واں گناہ ہے جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے. ہاں، بہت بڑا غلیظ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن یہ ہو سکتا ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. یہ گناہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. تو آخر میں پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف انکار کر رہے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی جھوٹ ایمان کو خراب کرنے والا گناہ ہے. لیکن اللہ معاف کرے کتنا پھیل گیا ہے، کتنی اس کے اندر برائیاں علماء نے لکھی، کتنی قباحتیں ہیں. صرف جھوٹ کے اندر کتنی برائیاں اور کتنے بڑی بڑی وعیدیں اور کتنی قباحتیں اس کے اندر موجود ہیں. کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی طریقے سے یہ منافقوں کی نشانی، یعنی آدمی جھوٹ آہستہ آہستہ آدمی کو نفاق تک لے کر جاتا ہے، یعنی دل سے ایمان ختم کرتا ہے. نفاق کہتے ہیں دل میں ایمان کا نہ ہونا. نفاق کہتے ہیں دل میں ایمان کا نہ ہونا، اوپر سے مسلمان ظاہر کرنا، دل میں ایمان نہ ہو، اس کو نفاق کہتے ہیں. تو جھوٹ آہستہ آہستہ آدمی کو نفاق تک لے جاتا ہے، یعنی دل سے ایمان ختم کرتا ہے. کتنا خطرناک گناہ ہے. تو اس کے اندر ایک قباحت یہ ہے کہ وہ منافق بناتا ہے. اسی طریقے سے دوسری قباحت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر سے انسان کو گرا دیتا ہے. جھوٹا آدمی اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے. تو جب آدمی وہ عمل کرے گا تو اللہ کی نظروں سے گر جائے. اسی طریقے سے جھوٹ کے اندر تیسری قباحت اور برائی یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو ذلیل کرواتا ہے. سچ آدمی کو عزت دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرواتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں جھوٹا آدمی کسی نہ کسی دن جب اس کے جھوٹ کا راز فاش ہو جائے گا تو ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذلیل ہو جاتا ہے سب کے سامنے. تو جھوٹ آدمی کو ذلیل کرواتا ہے. جب اس کا پردہ اٹھے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا.
تو جھوٹ کی ایک قباحت یہ ہے کہ وہ آدمی کو ذلیل کرواتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بھی انسان کو گرا دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے منہ پھیر لیتے تھے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے، اس سے بات نہیں کرتے تھے، اعراض کرتے تھے، اس سے منہ موڑتے تھے. تو یہ اتنا گندا عمل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کروا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے سے اعراض کرتے تھے. پانچویں قباحت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ مال، اولاد، گھر بار، کاروبار سب سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. آج سب برکت کا رونا روتے ہیں کہ کمانے والے 5 ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، 4 ہیں لیکن برکت نہیں ہے، ہزاروں روپے گھر میں پیسے آتے ہیں لیکن وہ بچتے نہیں ہیں. تو جھوٹ ہم کتنا بولتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ کتنا بولتے ہیں صبح شام. جھوٹ کو تو نعوذ باللہ ہم نے حلال ہی سمجھ لیا ہے. جھوٹ کے حرام ہونے کا تصور بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہ سوچ ہی ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی. تو جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، ایک بیچنے والا خریدنے والا آپس میں جمع ہوتے ہیں اور وہ کاروبار کرتے ہیں تو جب تک وہ ایک جگہ ہوں اور وہ سچ بولیں تو برکت ہوتی ہے. اور اگر وہ دونوں اپنی چیز کے اندر جو عیب ہے وہ چھپائیں، اپنی چیز کے اندر جو عیب ہے وہ چھپائیں اور جھوٹ بولے تو برکت ختم کر دی جاتی ہے. ان کے کاروبار سے، تجارت سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. آج کل سب سے زیادہ جھوٹ کاروبار میں ہی ہوتا ہے، تجارت میں ہی ہوتا ہے. تو جھوٹ کی ایک بہت بڑی قباحت اور برائی یہ ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، جھوٹ کی وجہ سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں. پھر ایک اور قباحت جھوٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے قبر میں ہی مرتے ہی آدمی کو عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، معراج پر لے جایا گیا بیت المقدس کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک دوسرا آدمی یعنی فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اس فرشتے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کلول. اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ، لوہے کا آنکڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اس بیٹھے ہوئے آدمی کے یہ گال کے اندر، منہ کے اندر وہ آنکڑا ڈالتا ہے، سلاخ ڈالتا ہے اور وہ چیرتا ہوا یہاں گردن گدی تک لے کر جاتا ہے. پھر اس کی ناک میں ڈالتا ہے اور ناک کو چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے کر جاتا ہے. پھر آنکھ میں ڈالتا ہے اور آنکھ میں ڈال کر چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے کر جاتا ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہے گا. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ پھیل جاتا ہے دنیا میں. اللہ اکبر. یہ تو آج کے زمانے پر صادق آ رہی ہے، آج کے زمانے میں فٹ ہونے والی چیز کہ یہ عام جھوٹ نہیں ہے، یہ واٹس ایپ والا جھوٹ ہے، یہ فیس بک والا جھوٹ ہے، یہ میڈیا والا جھوٹ ہے، یہ ٹی وی والا جھوٹ ہے، یہ انٹرنیٹ والا جھوٹ ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے اس کو. تو اس لیے واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. ہر چیز پھیلا نہیں دینا چاہیے، جس کی تحقیق ہوگی یہ سچ ہے اسی وقت آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ جھوٹے کی ایک سزا یہ ہے. جھوٹ پر ایک قباحت یہ ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، اتنا سخت عذاب کہ اس کا چہرہ، یہ منہ چیرا جا رہا ہے، اس کی ناک چیری جا رہی ہے، اس کی آنکھیں چیری جا رہی ہیں، گدی تک وہ فرشتہ اس کو چیر رہا ہے اور یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا. یہ قباحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ پر ارشاد فرمائی ہیں. اسی طریقے سے 3 گناہ بتائے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر پکڑ دنیا ہی میں آ جاتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر دنیا ہی میں پکڑ آ جاتی ہے. ایک تو رشتہ ناتا توڑنا، رشتہ داری توڑنا، قطیعۃ الرحم. دوسرے خیانت کرنا، اور تیسرے جھوٹ. یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر پکڑ دنیا ہی سے شروع ہو جائے. آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے، آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ہے، اس کے علاوہ دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے یہ 3 گناہوں پر، جس میں سے ایک جھوٹ بھی ہے. تو جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے، ہاں یہ ایمان کو خراب کرنے والا عمل ہے اور اتنا گندا عمل ہے. دیکھیں جھوٹ جو ہے، امام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام ابن القیم، بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ. انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ جھوٹ کتنا خطرناک ہے، جانوروں کو بھی اس سے نفرت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ایک چونٹی آئی، چونٹی معمولی جانور، چونٹی آئی. چونٹی کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے ایک جانور مرا ہوا پڑا تھا. تو وہ چونٹی آ کر اس کو اٹھا کر لے کر جانے والی. چونٹی کی عادت ہے جہاں بھی اس کو دانہ نظر آئے گا، کوئی شکر کا دانہ، اناج کا دانہ، یا کوئی جانور مرا ہوا پڑا ہوا ہوگا، تو چونٹی کیا کرتی ہے، اس کو کھینچ کر لے کر جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چونٹی آئی اور وہ اس جانور، مرے ہوئے جانور کو پکڑ کر لے جانے لگی، لیکن وہ تھوڑا بڑا تھا، اس سے اٹھ نہیں سکا، اس سے وہ جانور اٹھ نہیں سکا. تو اس نے بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، بہت کوشش کی. جب وہ اٹھ نہیں سکا تو وہ چلے گئی، بل میں گئی، اور وہاں سے اپنی بہت ساری ساتھیوں کو، سہیلیوں کو لے کر آئی، بہت ساری چونٹیوں کو، فوج لے کر آئی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج ان کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ آج ایک گیم کھیلتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی وہ بہت ساری چونٹیاں آئی نزدیک، میں نے وہ جو مرا ہوا جانور پڑا تھا، جس کے لیے یہ چونٹی نے سب کو بلا کر لے کر، وہ مرا ہوا جانور اٹھا کر چھپا لیا. وہ مرا ہوا جانور جو ہے میں نے ہاتھ میں لے لیا، چھپا لیا. اب وہ چونٹی آئی اور بہت ساری چونٹیاں سب تلاش کر رہی ہے کہ ابھی میں یہاں سے ایک چیز چھوڑ کر گئی تھی کھانے کے لیے، ایک جانور تھا، وہ کہاں چلا گیا. سب نے تلاش کیا، بہت دیر تلاش کیا، نہیں ملا. تو وہ ساری چونٹیاں چلے گئی، ایک اکیلی چونٹی، وہ پہلی والی، وہ باقی رہی. اس نے تلاش کرنا شروع کیا. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے وہ جانور اٹھا کر اس کے سامنے ڈال دیا. تو اس نے پھر لے جانے کی کوشش کی لیکن نہیں لے جا سکی. وہ پھر دوبارہ بلانے کے لیے گئی تو بہت ساری چونٹیوں کی فوج لے کر آئی. کہتے ہیں دوسری مرتبہ بھی میں نے ایسا ہی کیا، دوسری مرتبہ بھی میں نے وہ جانور ہاتھ میں لے کر چھپا لیا. اب وہ ساری چونٹیوں کی فوج آئی، انہوں نے تلاش کیا، نہیں ملا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ دوسری مرتبہ واپس چلے گئی. کہتے ہیں پھر میں نے ایک چونٹی باقی رہ گئی، میں نے اس کے سامنے پھر وہ جانور مرا ہوا ڈال دیا. اس نے دیکھا کہ ہے یہاں، تو پھر وہ تیسری مرتبہ بلانے کے لیے گئی. تو کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ اس کے ساتھ چونٹیاں تھوڑی کم آئیں. معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، 2 مرتبہ ہم گئے وہاں کچھ ملا ہی نہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ تیسری مرتبہ میں کم چونٹیاں آئی. تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ چونٹیاں پھر نزدیک آئی، میں نے وہ مرا ہوا جانور اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. کہتے ہیں ان چونٹیوں نے تلاش کیا، ڈھونڈا، جب نہیں ملا تو ساری چونٹیوں نے مل کر اس چونٹی پر حملہ کر دیا. جو چونٹی تھی پہلی والی، تو اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، اس کو قتل کر دیا. تو کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے ایک چونٹی، ایک جاندار کی جان چلی گئی. میں نے اپنے استاد کے سامنے تذکرہ کیا تو استاد نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، تم توبہ استغفار کرو. لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی. وہ بات کیا سمجھ میں آئی کہ جھوٹ سے چونٹیوں کو بھی نفرت ہے. ایک چونٹی جو ہے جا کر بار بار اپنے چونٹیوں کو اطلاع دیتی ہے کہ یہاں پر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، لیکن جب وہ آ کر تلاش کرتے ہیں تو ان کو ملتا نہیں. 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو ساری چونٹیوں نے دیکھا کہ یہ چونٹی جھوٹ بول رہی ہے. حالانکہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے چھپا لیا تھا. تو ان کو ایسے لگا کہ یہ چونٹی جھوٹ بول رہی ہے. تو اس چونٹیوں نے کیا کیا، سب نے مل کر اس چونٹی پر، جھوٹ بولنے والی چونٹی پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. یعنی چونٹیوں کو بھی جھوٹ سے نفرت ہے. لیکن آج اللہ معاف کرے، سوچیں ہمارے اندر کتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے، کتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں. ساری قباحتیں ہیں جھوٹ کے، جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ یہ ایمان کو چیر دینے والا ہے، یہ ایمان کو چیر دینے والا ہے.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ جب مدینہ منورہ آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جب ہجرت کر کے آئے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ان کو، ایسا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے، مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد اتنی تجارت میں اتنی ترقی کی، روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو انہوں نے 8 کروڑ روپے دیے کہ تم لوگ جو ہے اس سے اپنا گزارا کرو، اس سے اپنا خرچہ چلا۔ 8 کروڑ خالی انہوں نے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں اور ہماری پاک ماؤں کے لیے 8 کروڑ روپے دیے۔ اتنے مالدار تھے وہ، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں برکت دی۔ کس وجہ سے؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں آپ کو برکت، وہاں نفع ہی نفع، کامیابی کا راز کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا بتلائی کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے میں کاروبار کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ سے میرے کاروبار میں اتنی برکت ہے، میرے تجارت میں اتنی برکت ہے، تو میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرے، میں نے اپنے کاروبار کی وجہ سے کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، جماعت کی نماز، ہم تو پوری نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کی وجہ سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے جماعت کی نماز نہیں چھوڑی، کاروبار کی وجہ سے میں نے کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی، اس وجہ سے میرے کاروبار میں برکت ہے۔ اور تیسرے، میں نے کبھی، میرے اندر لالچ نہیں ہے، میں کبھی بھی لالچ کی وجہ سے، مال بڑھانے کی نیت سے میں نے کبھی کاروبار نہیں کیا، جب بھی کیا ہے سنت کے لیے کیا ہے۔ اللہ، سنت کی نیت سے کاروبار کرتا ہوں، مال بڑھانے کے لیے، دنیا کی محبت میں مال زیادہ جائے اس نیت سے میں کاروبار نہیں کرتا، اس لیے اتنی برکت ہے۔ تو اس لیے سچ دیکھیں، سچ کتنا اہم ہے اور جھوٹ سے بچنا کتنا اہم ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہیں 2 سال میں انہوں نے پوری دنیا میں انصاف کو چلا دیا، انصاف کو نافذ کر دیا، ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیا، صرف 2 سال، اتنے کم عرصے میں انہوں نے پوری دنیا سے اور جتنی اسلامی حکومت تھی وہاں سے پوری ہر قسم کی برائی کو مٹا دیا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت کیسے دی ہے کہ 2 سال میں آپ نے اتنی بڑی حکومت سے ہر گناہ کو، برائی کو مٹا دیا، اور انصاف ہی انصاف، امن ہی امن، سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب سے مجھے سمجھ آئی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ جب سے مجھے سمجھ آئی ہے، جب سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ، جب سے مجھے سمجھ آئی ہے، جب سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ سے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میرے سے اتنا بڑا کام لیا گیا ہے کہ 2 سال کے عرصے میں پوری اسلامی حکومت سے انہوں نے ساری برائیوں کو ختم کر دیا اور خلیفہ راشدوں میں ان کا شمار ہوا۔ تو خیر، یہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 11واں گناہ تھا جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ 12واں گناہ ہے نفاق۔ 12واں گناہ نفاق ہے، اور نفاق کی جو ہے بہت ساری علامتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، تقریباً 13-14 علامتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی جائیں گی۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔